فرمائیے گا کہ اب یہ کورونا وائرس جو پھیل چکا ہے، احتیاط کے حوالے سے منبر و محراب نے بھی اپنا کردار ادا کیا، میڈیکل کی دنیا کے لوگ بھی بتا رہے ہیں، حکومت کی لوگ بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ فرمائیے گا کیا ہوا، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا ہمیں آگے چل کر کرنا چاہیے؟ گو ایڈ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں وہی لاہ عمل اپنانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وباؤں کے ایام میں ہمارے لیے نمونہ بنا کر پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں ان بلاؤں اور وباؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ کہ ان کو مصیبتوں نے آن پکڑا، ان کو وباؤں اور بلاؤں نے آن پکڑا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ رب کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑائیں۔ اور یہاں پہ بات اللہ تعالیٰ مکمل کر دیتا تو بات کافی تھی سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، اور یہاں پہ اگلا جملہ جو ہے وہ لولا کے ساتھ ہے، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، اور کیوں نہیں وہ گڑ گڑائے جب ان کے اوپر وبائیں آ گئیں۔ تو حقیقی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی وبا آئے، بلا آئے، تو اس کے لیے سب سے پہلا جو نسخہ جہاں تک ہمارا ابلاغ پہنچے، جو میں اور آپ مکلف ہیں، وہ لوگوں کو اس چیز کی طرف قائل کریں کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدے کرو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، احتیاط کرو، 100% احتیاط کرو۔ لیکن ہمارے جو دوست ہیں، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب اینکر ہیں، انہوں نے کہا میں نے پوری احتیاط کی، میں نہیں بچ سکا۔ سہیل بڑائچ صاحب نے کہا میں نے پوری احتیاط کی، میں نہیں بچ سکا۔ شیخ رشید صاحب نے کہا میں نے پوری احتیاط کی، میں نہیں بچ سکا۔ احتیاط 100% کرنے کے بعد بھی تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور اگر اللہ رب العزت کے سامنے بندہ گڑ گڑائے تو دعا تو تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے کہ دعا اوپر کو اٹھتی ہے، آسمان سے مصیبت اترتی ہے، وہ آپس میں لڑتے ہیں، ٹکراتے رہتے ہیں۔ اب اس سارے کے سارے معاملے کا حل یہ ہے کہ پوری قوم جمع ہو جائے اور اس بات کے اوپر اتفاق کر لے کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اب ایک نیریٹو یہ ہے، ایک تاثر یہ ہے کہ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں احتیاط کریں، دور رہیں، سوشل ڈسٹینس قائم کر دیں اور فلاں کریں، تو جہاں بے احتیاطی ہوئی ہے وہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منبر و محراب سے بھی کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کیا گیا سوشل ڈسٹینس پیدا کرنے میں یا لوگوں کو دور کرنے میں۔ میرا خیال ہے جتنا مساجد نے SOPs کو فالو کیا ہے، یہ تو اب ایک عینی شہادت ہو گئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ علماء سب سے پہلے ہم نے کہا مساجد کو صرف ایک تو نمازوں کا ٹائم کم کیا۔ نمازیں آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بالعموم 15 13 منٹ کی تھی، ہم نے 8 منٹ پہ نمازوں کے لے کے آئے، یعنی 5 ٹائم صرف 8 منٹ مسجد میں آنے سے ہمارا یہ نیریٹو تھا کہ نہیں ایسا ہوگا۔ اور پھر SOPs، پھر ماسک پہن کے، پھر سینیٹائزر کا استعمال لگا کے، پھر باہر گیٹ لگا کے، پھر ڈس انفیکٹڈ مشینیں۔ میرے خیال میں اس طرح کا جو ماحول کسی بھی اور ادارے نے کریٹ نہیں کیا جس طرح مساجد نے۔ مساجد نے باہر سینیٹائزر گیٹ لگائے، ڈس انفیکٹڈ مشینیں تھیں، ہر نمازی کو اندر آنے والے کو ماسک دیا، سینیٹائزر وہاں پہ فری رکھے۔ آپ جس مسجد کا جائزہ لے لیں بڑی کا، سب سے زیادہ احتیاطی تدابیر مساجد میں ہوتی ہیں، اور پھر بندہ وضو کر کے آتا ہے، اور پھر بندہ صرف 8-9 منٹ کے لیے آتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مساجد نے اس حوالے سے بہت عمدہ کردار ادا کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی وجہ ہے کہ مساجد سے اس طرح وبا پھیلی بھی نہیں۔ پھر بھی دوسری بات ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کہ احتیاط اور بد احتیاطی، ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ احتیاط پوری کریں، لیکن جو PMA کے آج کل اعداد و شمار آ رہے ہیں، انہوں نے کہا 3 کروڑ کے قریب لوگ اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ ان میں سے پازیٹیو سائیڈ بھی، برائٹ سائیڈ بھی لوگوں کو دکھانی چاہیے۔ اگر 3 کروڑ امراض میں مبتلا ہیں لوگ، تو شرح اموات آپ خود لگائیں 0.000 بھی نہیں، 4 بھی نہیں بنتی۔ لیکن ہمیں پھر بھی لوگوں کو یہ بات کہنی چاہیے کہ آپ احتیاط پوری کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہر روز لوگ صحت مند بھی ہو رہے ہیں، لوگ اس بیماری سے خود بہت شفا یاب بھی ہو رہے ہیں۔ ہم اتنا خوف ہراس لوگوں میں کس وجہ سے پھیلائیں کہ جب ڈاکٹر خود کہتے ہیں اس کا نہ ہمارے پاس علاج ہے، نہ اس کی ہمارے پاس ویکسین ہے، تو لوگوں کو اللہ کی طرف کیوں نہ لے کے آیا جائے، لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف کیوں نہ مبذول کروائی جائے کہ شفا دینے والی ذات اللہ ہی ہے۔ احتیاط پوری کریں، پوری احتیاط کریں۔ اور یہ بات غلط مشہور ہے کہ کسی عالم نے یہ کہا ہے کہ احتیاط نہ کریں، یہ نہ کریں۔ میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ بتاتا ہوں۔ ہمارے بلندشہر میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو ڈاکٹروں نے کہا آپ کو کرونا ہو گیا۔ مجھے لگا یہ رہا، ابھی ٹیسٹ نہیں تھے ہوئے، اس بندے کو ہارٹ اٹیک آیا، وہ بندہ مر گیا خوف سے، اور اس کا کرونا نیگیٹو تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس خوف کو پھیلانے میں ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟
عوام ویسے ہی امیونٹی سسٹم خوف کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے. احتیاط پھیلائیں, خوف مت پھیلائیں, اور یہ بات لوگوں کو بلاک کرتے جائیں کہ اتنے لوگ روزانہ صحت مند ہو رہے ہیں, اس بیماری سے خود بخود بندہ صحت مند ہو جاتا ہے. یہ باتیں جب ہم لوگوں کو بلاک کریں گے انشاءاللہ اس میں سے ہم بہت زیادہ مؤثر نتائج لے لیں گے. اچھا علامہ صاحب, ایسا تھا کہ یہ تقریباً 18-20 رمضان اور مڈ رمضان سے پہلے کافی لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور ایس او پیز کے حوالے سے پابندی کی جا رہی تھی, بازاروں میں بھی, مساجد میں بھی, مارکیٹس بھی بند تھی. لیکن یہ جب آخری اشرا شروع ہوا کچھ لاک ڈاؤن بھی کم ہو گیا, بلکہ بہت زیادہ ختم ہو گیا, مارکیٹس بھی بڑھ گئیں, بازار بھی بارونق ہو گئے اسی طرح سے, اور مساجد میں بھی بے احتیاطی ہوئی. اور باقاعدہ ہم نے یہ اس طرح کی پوسٹیں دیکھی علماء کرام کی کہ عید کے اجتماعات ہوں گے, آخری جمعے اس طرح سے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جب 10-15 دن گزرے ہیں تو جس طرح باقی لوگوں نے ریئیکٹ کیا, میرا خیال ہے ہم نے دیکھا بھی کہیں نہ کہیں علماء نے بھی ایسی باتیں کی. اب جب 10-15 روز گزر چکے ہیں تو کیسز بڑھ گئے ہیں اور وہی اثرات شاید سامنے آ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کا جو حل ہے, یہ تو بڑے جو تہذیب یافتہ ممالک ہیں انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کو حل قرار نہیں دیا, اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن پاکستان میں حقیقی حل تھا بھی نہیں. آپ کو پتا پاکستان میں غریب آدمی تو بیچارہ ماسک بھی نہیں خرید سکتا, اور یہ جو جتنے ایس او پیز وغیرہ یہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں, آپ اس بارے میں یہ لمبی تفصیل طلب بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن تو پاکستان میں اگر کیا جائے تو بندے بھوک سے مر جائیں. لاک ڈاؤن حل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے اجتماعات کے 20-30 منٹ کی گیدرنگ کی وجہ سے یا جمعۃ الوداع کے حوالے سے میں ساری بات علامہ صاحب میں نے ساری بات کی ہے, یعنی بازار بھی اس میں آئے ہیں, مارکیٹس بھی آئی ہیں, سب بات کی ہے میں نے. بالکل, میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتلائیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آ گیا کہ پلیسز آف ورشپس آر اسینشل سروسز, اس کے بعد آپ نے دیکھا پوری دنیا میں مساجد بھی کھل گئی. پاکستان واحد ایسا ملک تھا جو اس عرب ممالک کے برخلاف مساجد کو ایس او پیز کے تحت کھولا ہوا تھا, لیکن عرب میں بھی کھل گئی. اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہو گیا کہ لاک ڈاؤن حقیقی حل تھا ہی نہیں. اور آج بھی آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, وہ آپ کو یہی جواب دے گا, سینئر ترین ڈاکٹر, کہ وہ کہے گا ایک مرتبہ اس وائرس نے کسی نہ کسی بندے تک پہنچ جانا ہے. آپ خود بتائیں کہ اگر لاک ڈاؤن حقیقی حل ہوتا تو مجھے آپ ایک بات کریں, دوبارہ ایک بندہ جب واپس رہ جائے گا, ایک انفیکٹڈ بندہ, تو دوبارہ چین ری ایکشن نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے ساری زندگی انسان نے لاک ڈاؤن میں تو نہیں رہنا. لاک ڈاؤن حقیقی حل تھا ہی نہیں, اور یہ اب دنیا کے اندر لاک ڈاؤن کا جو سسٹم ہے وہ فیل ہو گیا. آپ دیکھ لینا پاکستان کے اندر بھی دوبارہ اس طرف نہیں جائے گا. سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کر دیا اور پوری حکومت بھی اس بات کے اوپر متفق ہوگی. گویا اس بات کے اوپر تو قوم کا ہی اتفاق ہو گیا ہوا ہے کہ یہ حقیقی حل نہیں ہے, لوگ بھوک سے مر جائیں گے. البتہ حقیقی حل یہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں بڑی ایمانداری سے اور دیانتداری سے, کہ لوگوں کے اندر خوف نہ پھیلایا جائے, لوگوں کو احتیاط کی تلقین کی جائے, اور احتیاط صرف پروسیس کو سلو ڈاؤن کرتی ہے. یہ بات اگر ہم سمجھ لیں گے نا تو ہمارا قضاء و قدر پہ جو ایمان ہے وہ بھی متزلزل نہیں ہوگا. احتیاط سے صرف آپ ریشو سلو کر سکتے ہیں مریض کی. تو ہر بندہ اپنے فریم آف ریفرنس سے بالکل ویلڈ اور سالڈ بات کر رہا ہوتا ہے, اس کے پاس اس کے دلائل موجود ہوتے ہیں. لیکن علماء کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آئیں, کہ قضاء و قدر کے اوپر یقین لے کے آئیں, اور ان کو بتایا جائے کہ تقدیر کے جو ابواب ہیں اس کے اندر دعا, تقدیر لکھی ہوئی جو ہے, اللہ کو تو علم ہی ہوتا ہے جو تلنی بھی ہوتی ہے, لیکن لکھی ہوئی مصیبت کو بھی دعا ٹال دیتی ہے, لکھی ہوئی مصیبت کو بھی صدقہ ٹال دیتا ہے, عمر کو صلہ رحمی بڑھا دیتی ہے. تو ہم اگر ان نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے انشاءاللہ پاکستانی قوم پوری کی پوری, ایک تو حکمران اگر ارادہ کریں کہ وہ قوم کے اندر سے فحاشی کو, سود کو ختم کر دیں گے, تو بھی یہ معاملہ ایک احسن طریقے کی طرف بڑھ سکتا ہے. جیسے قوم یونس کے بارے میں کہا, وہ اللہ کی بارگاہ میں گر گئے, اللہ نے عذاب ٹال دیا. پاکستانی قوم کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑائیں تاکہ یہ عذاب ٹل جائے. اچھا ٹھیک ہے علامہ صاحب, یعنی میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں حکومت کا کردار یہ ہے, آپ ان کی تحسین بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کو ختم کیا اور مساجد کے حوالے سے انہوں نے اچھا بیان دیا عمران خان صاحب نے. اب میڈیکل کا شعبہ کہتا ہے سوشل ڈسٹینس ہونی چاہیے, ہمارا منبر و محراب کہتا ہے, علامہ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ رجوع اللہ ہونا چاہیے, تضرع ہونا چاہیے. اب جو لوگ مر رہے ہیں, جن کی اموات ہو رہی ہیں, وہ اس کو قضاء و قدر اور تقدیر سمجھ کر اکتفا کر لیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں نے یہ کہا کہ اللہ کی طرف رجوع کرے, یہ وظائف پڑھے, بیماری آ جائے اس کے ہم نے مختلف ریکارڈ کرائے بیانات کے, اس کا حل یہ ہے, اس کا علاج یہ ہے.
اب بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس کیا ہے. اگر حقیقی تجزیہ کریں تو ڈاکٹرز کے پاس کیا ہے؟ ڈاکٹر تو آپ کو کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے, ہمارے پاس اس کی ویکسین نہیں ہے. اگر آپ قوم کو پھر اسی طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہ جن کے پاس علاج ہے نہ ویکسین ہے, تو قوم کو آپ بے علاج بے سہارا کھڑا کرنا چاہتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس صرف ماسک ہے, ان کے پاس سوشل ڈسٹینس ہے, اس کے اوپر عمل کریں. جہاں تک ان کی بات آپ کو اپیل کرتی ہے وہاں پہ عمل کریں. جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اللہ معاف کرے, ان کو طنز و تشنیع کا نشانہ بنانا مقصود نہیں ہے, لیکن ڈاکٹروں کے اندر اتنا خوف ہے کہ کسی بھی بیماری کا, ایک ڈاکٹر کا ہی واقعہ ہے, وہ انٹسٹائنل اس کو پرابلم ہے, وہ ہاسپٹل گیا ہے, اس کو انہوں نے ٹینڈ ہی نہیں کیا کہ شاید کرونا کا مریض ہے, وہ بیچارہ اس بیماری سے فوت ہو گیا. کہنے کا مطلب ہے خوف ہراس تو بیچارے ڈاکٹروں میں اتنا آ گیا ہے کہ وہ کرونا کے پیشنٹ کو صحیح طرح اٹینڈ نہیں کر رہے. اس خوف و ہراس کا کیا فائدہ؟ اس خوف و ہراس کی فضا کو ختم کرنا چاہیے. احتیاط پوری اپنا لیں. احتیاط میں دو ہی چیزیں ہیں, ایک ماسک ہے اور ایک سوشل ڈسٹینس. اس کے علاوہ ڈاکٹروں کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر آپ حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنا چاہیں گے نا تو اس کے علاوہ ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں. باقی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے, اور اللہ ہی کی مدد سے یہ ہم نے اس بیماری سے نکلنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر آپ لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا شروع کر دیں گے تو یقین مانیے سانس کی بیماری کے اندر آپ ماہر نفسیات سے رابطہ کر لیں. کسی بندے کو کوئی بیماری نہ ہو, صرف اس کو آپ خوف لگا دیں, اس کا سانس بند ہونا شروع ہو جائے گا. اور ایک بندہ بیچارہ سانس کی بیماری میں مبتلا ہو جائے, اس کو خوف اور وہم ڈلنا شروع ہو جائے کہ میں مرنے لگا ہوں. تو یہ کچھ ایفیکٹس ہوتے ہیں انسان کے جسم کے اندر آٹومیٹک, یہ ڈاکٹر خود بتاتے ہیں. وہ انسان اس خود بخود باڈی شٹر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اس طرح پازیٹیو ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو یہ حوصلہ دیں, اس کا علاج ہے, یہ قابل علاج ہے. آپ خود دیکھیں کہ یہ اس کی ریشو شرح اموات اتنی کم ہے. آپ لوگوں کو برائٹ سائڈ بھی تو دکھائیں. میں یہ کہتا ہوں ڈرانے کی بات جہاں تک ہو وہ صرف احتیاط تک رہنی چاہیے کہ ٹھیک ہے جی 2200 اموات ہوگی, لیکن آپ جو صحت مند لوگ ہو رہے ہیں ان کا بھی تو بتائیں کہ 30,000 صحت مند ہو گئے, 40,000 صحت مند ہو گئے. معاشرے میں 3 کروڑ مریض ہے, سارے کے سارے مر نہیں رہے, زندہ رہ رہے ہیں. آپ لوگوں کے اندر ایک حوصلہ تو پیدا کریں, اس بیماری سے لڑنے کے لیے قوت مدافعت پیدا تو کریں. آپ ہتھیار تو اٹھانے کی ان کے اندر جرت پیدا کریں. یا آپ یہ چاہتے ہیں یا ہم یہ چاہتے ہیں, اللہ معاف کرے, کہ ہم ان کو اتنا خوفزدہ کریں وہ لڑنا ہی نہ, یعنی دشمن کو دیکھ کے ہتھیار پھینک دیے جائیں, بجائے یہ کہ اس سے لڑا جائے, اس کا مقابلہ کیا جائے. وہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ, وظائف کے ساتھ, روحانی اسباب کے ساتھ.